بلیٹن میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ سفارتی حکام نے بتایا ہے پاکستان نے افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کا معاملہ اٹھایا ہے۔ مزید جانیں گے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی راجہ محسن۔ دوحہ میں یہ پاک افغان مذاکرات کا آج ایک تفصیلی اور طویل پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، اور سفارتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ کل پھر دوحہ میں ہی ہوگا۔ آج جو ہونے والے وفود کے درمیان مذاکرات تھے اس کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ نے کی، اور پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف، جبکہ افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع عبداللہ یعقوب اپنے وفود کی سربراہی ان کی جانب سے کی گئی۔ اور پاکستان ان مذاکرات میں جو ایک نکاتی پاکستان کا ایجنڈا ہے وہ افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی جو ہے وہ اس سے متعلق پاکستان افغان جو وزیر دفاع ہیں جو وفد ہے ان سے بات کر رہا ہے، اور جو پاکستان کے وفد میں شامل دیگر لوگ ہیں وہ بھی وزیر دفاع اور کی جو ان مذاکرات میں بھرپور معاونت کر رہے ہیں۔ شکریہ راجہ محسن۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا دو ٹوک اعلان۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا افغان طالبان پاکستان پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں۔ ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ خوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired gun Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. We rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ 1.5 سال میں دیوالیے کے خطرے سے نکل گئے۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تاریخ ہے ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منی، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا جرأت اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے معاشی حالت کی وہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا بہت مشکل چیلنجز IMF کا پروگرام ہمیں لینا پڑا، ڈیفالٹ سے الحمدللہ پاکستان کو نکالا۔ آج ہماری معیشت کے اشاریے بہت بہتر ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں استحکام کی طرف۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منی نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ PMA کاکول میں خطاب میں کہا اگر انڈیا نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. If a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability.
سیکیورٹی فورسز کی مغل کوٹ سیکٹر بنو میں خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی. فتنہ خوارج کا سرغنہ طارق کچھی اور حکیم عرف ٹائیگر ہلاک. آپریشن میں فتنہ الخوارج کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا. فتنہ خوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا. خارجی طارق کچھی کی تشکیل 2 سال سے دہشت گردی اور بھتہ خوری میں ملوث تھی. خارجی طارق کچھی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے لیے سہولت کار تھا. سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد خارجیوں کی بچوں اور خواتین پر بزدلانہ خودکش حملے کی کوشش. سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا. 4 دہشت گرد مارے گئے. گزشتہ روز میر علی میں ایک کھادی پوسٹ پر فتنہ خوارج نے بزدلانہ خودکش حملے کی ناکام کوشش کی. دہشت گردوں کے بزدلانہ خودکش حملے میں 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. خارجی دہشت گرد گل بہادر گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی. خارجی گل بہادر افغان طالبان کی سرپرستی میں افغانستان میں چھپا ہوا ہے. آپ کو لیے چلیں گے کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے ہمیں اور محترمہ شہید کے قافلے کا دفاع کیا اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے. اس حوالے سے ہمارے لیے یہ دن بھی اور وقت بھی بڑی اہمیت کا متحمل ہے. یہ دن شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، محترمہ شہید کی واپسی پر، اور ٹھاٹے مارتا سمندر ان کو لوگوں کا، عوام کا بے ساختہ نکلے ہوئے تھے ان کو ریسیو کرنے، ویلکم کرنے. اور وہ ہمارے لیے ایک ٹریجڈی بن گیا رات تک جب دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کیا اور نشانہ بنایا اپنی دہشت گردی کا، جس میں تو سمجھتی ہوں، میں اس ٹرک پہ تھی محترمہ شہید کے ساتھ، ہم سب کی جانیں بچیں اسی وجہ سے کہ جیالہ جو ہے وہ ٹرک کی طرف بھاگا، ٹرک سے دور نہیں. تو جب بم پھٹے تو وہ ہمارا ڈھال بنے، اور یہ قرض ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ان کے خاندانوں کے لیے اور ان کے جتنے بھی شہداء ہیں سب کے لیے ہم نے آج دعا بھی کی ہے، ان کو یاد بھی کیا ہے، اور یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے. اس حوالے سے دہشت گرد سب سے بڑا حملہ تھا یہ کسی سیاسی پارٹی پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور سامنے کھڑی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا محترمہ شہید نے بھی اپنی زندگی دی ہے اسی حوالے سے. تو جب پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ آپ نے دیکھا ہے، بلوچستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا حملے نہ صرف ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک سیریس وہاں مسئلہ بن گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، جو اب جیسا بھی ہے ہم نے اسے کنڈیم کیا ہے، شدید مذمت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، سی سی نے یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ ہم سیسا پلائی دیوار بنے رہے ہیں، اور چاہے قوم ہو، ملک ہو، ریاست ہو، ہم ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یک زبان بن کے دہشت گردی کے خلاف. تو یہ ہماری میتیں بھی اس میں زیادہ اٹھی ہیں ہماری پارٹی سے بھی، اور ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کی شہادتوں پر، اور ہم آفرین ہیں اور ہم سب کو پہچانتے ہیں. سب کے لیے ہم نے دعا بھی کی ہے. صدر زرداری ہر شہداء کے یہاں ان کی فیملیز اور لواحقین کے پاس پہنچتے بھی ہیں اور اپنی تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ایک واضح ایک دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے، آج بھی وہی ہے. پھر میں آؤں گی جناب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ جو مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. ہمارے ورکرز نے بھی کہا ہے کہ اب ہم اس کو سیاسی قومی دھارے میں لا کے جو بھی ایشوز ہیں اسی طرح ریزالو کیے جائیں، اور پیپلز پارٹی کا کارکن وہاں تیار بھی ہے اور بالکل اہل بھی ہے اپنا سیاسی کردار ادا کرنے، امن کے حوالے سے یا سیاسی جو بھی مسئلے مسائل حل کرنے میں ہم اسے صف اول میں رہیں گے اور رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ان علاقوں میں سیلاب بھی شدید آیا ہے. سیلاب جو آیا ہے وہ پھر خیبر پختونخوا گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے پنجاب تک سب سے زیادہ شدت پکڑی ہے،
اور پنجاب کے حوالے سے ہم نے سارے صوبوں میں جہاں جہاں شدید سیلاب آیا ہے ہم نے ہر وہاں جو متاثرین ہیں ان کے لیے نہ صرف ریلیف کا مطالبہ کیا لیکن ریلیف پہنچایا ہے. سب کی ہم نے امداد میں شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے, کیونکہ فلڈز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہر متاثرین کے ساتھ نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر امداد پہنچائی جائے, لیکن جو بھی ریاست منتقل کر سکتی ہے اپنے ذریعے وہ کرنا چاہیے. اور چیئرمین بلاول نے آپ کو یاد ہوگا خود بھی جا کے وزٹ کیا ہے اور سب کے ساتھ اپنی یکجہتی بھی کا بھی اظہار کیا اور امداد بھی منتقل کی ہے. اس حوالے سے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین بلاول کی تجاویز جو تھیں وہ مانی, یعنی کہ بجلی کے بل جو متاثرین کے لیے معاف کرنے تھے وہ معاف کیے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کلائمیٹ اینڈ ایگریکلچرل ایمرجنسی کا مطالبہ تھا ہماری طرف سے, جس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اقدامات پھر ہوتے ہیں. وہ بھی چیئرمین بلاول کا مطالبہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے پھر قبول کیا, تو ہم دونوں کے شکر گزار ہیں. پھر اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی مشکل میں ہے لوگ, خاص طور سے کاشتکار جن کی زمینیں بہہ گئی ہیں, جن کی لائف سٹاک بہہ گئی ہے اور جن کے مستقبل ان کو تاریک نظر آتے ہیں. ایسے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ اپنے گھر چھوڑتے ہیں, اپنی زمین چھوڑتے ہیں, اپنا ایگریکلچر جتنا بھی آپ کا سرمایہ ہے, چاہے وہ لائف سٹاک ہو یا زمین ہو یا کاشتکاری ہو, اگلا ہارویسٹ ہو, تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے نہ صرف ملک کی معیشت پر مگر وہاں کے لوگوں پر, کمیونٹیز پر. تو اس حوالے سے چیئرمین نے بار بار یہ کہا ہے اور یہ بات فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ مان بھی جائے گی کہ ویٹ کی, خاص طور سے گندم کی ایک پروکیورمنٹ پرائس ہو اور تاکہ فارمرز کو انسینٹیو ملے, ان کو ڈی اے پی ملے, ان کو یوریا ملے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے جی, جس طرح سندھ نے شروع کیا, سندھ اس کے بارے میں بات بھی کرے تو اچھا ہوگا. تو اسی طرح سندھ نے ہاری کارڈ بھی اس وقت منتقل کیا ہے لوگوں تک. تو سندھ کی جو اس وقت پریکٹسز ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آگے بھی بڑھیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایک نیشنل ویٹ پروکیورمنٹ پرائس کو دے وہاں پہ. پھر پارٹی نے, آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات کے حوالے سے یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ چیئرمین نے وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی, جس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا پہچانتی ہے, ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی بڑا عالمی ادارہ ہو, وہ سب پہچانتے ہیں کہ متاثرین کو بر وقت فوری طور پر ان کی دہلیز پر, جو دہلیز بھی اگر بہہ چکی ہو تو ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے, فوری طور پر امداد جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے اپنے پیروں پہ. پہلی امداد جو ہوتی ہے, فرسٹ ٹرانچ جو ہوتی ہے, اس کا مطالبہ کیا ہے. ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ بجائے ہم اس پر سیاسی گولہ باری ایک دوسرے پر کریں, حکومت اس بات کو ضرور دیکھے, ریویو کرے کہ جس طرح 2022 میں ہم نے فوری طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منتقل کیا تھا لوگوں تک BISP کے ذریعے فوری ریلیف, تو وہ ان کو ملے. کیونکہ یہ آج کل کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں غربت کے حوالے سے بھی پرسوں دن منایا گیا پاورٹی ریڈکشن کا, ان حوالوں کے لیے بھی ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. اور ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور سے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ نوٹس لے چیئرمین بلاول کے مطالبے پر اور فوری طور پر منتقل کرے لوگوں کو اس طرح کا ریلیف. اس کے علاوہ ظاہر ہے جی پیپلز پارٹی کے CEC ملی ہے کافی دنوں کے بعد, تو سیاسی معاملات پر بھی ریویو کیا گیا. سب نے چیئرمین بلاول کے انٹرنیشنل پرفارمنس کو بھی سراہا, جہاں انہوں نے ہندوستان کے آپریشن سندور جو انہوں نے کیا تھا, تو پاکستان نے جواب میں بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں جو زمین پہ ہماری ملٹری نے کیا, جس طرح شکست وہاں دی ہندوستان کو ہر سطح پر اور خاص طور سے فضائیہ میں,
تو اور اس کے ساتھ چیئرمین بلاول نے ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ گئی. تو اس کے لیے بھی, اس پرفارمنس کے لیے بھی ہم سب نے چیئرمین بلاول کو سراہا. کچھ ہمارے دیکھیے غربت کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم غریبوں پر آنچ نہ آنے دیں. ہمارے لیے یہ سرخ لکیر ہے کہ جو اس وقت متاثرین ہیں سیلاب سے یا کسی بھی حوالے سے مشکل میں ہے عوام ملک کی, تو وہ سارا پاکستان ہے, اور پاکستان کو ہم سب اپنا پاکستانی سمجھتے ہیں, سب اپنا حق رکھتے ہیں ان کے لیے بات کرنے کا. وہ ہمارا اثاثہ ہے, اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی کہ غریب لوگوں کے لیے ہم ریلیف کا مطالبہ بھی کریں گے, خود بھی جو کام کریں گے وہ کرتے رہیں گے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ سیاسی چپکلش ختم ہوئی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے. تو دیکھیے ہم نے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ صدر مملکت کے پاس ہوئی, اور جس میں پرائم منسٹر اور ان کا کابینہ ہمارے ساتھ تھے, جس میں ہماری جو بھی اس وقت ڈفرینسز تھیں ہم نے ان پر بات کی, اپنے کنسرنز ریز کیے, اپنے مسئلے مسائل کھل کے ہم سامنے لائے ہیں. اور وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن چیئرمین بلاول بھی اپنی ٹیم کو لے کے پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے, جہاں وہ بات کی گئی. پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا تھا ان مسئلوں پر ڈائریکٹلی براہ راست گفتگو کرنے پر. تو آج چیئرمین نے ان باتوں پر بھی اور ان کی ایشورنسز پہ, وزیر اعظم کی جو وعدے ہیں اور ایشورنسز ہیں ان پر بھی ہاؤس کو بریفنگ دی. اور ہاؤس نے ظاہر ہے سی سی نے اپنے بہت سارے سوال جواب کیے, اور پنجاب کے دوستوں نے بھی کیے, سندھ کے دوستوں نے بھی کیے, سب کے اپنے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں, ہر صوبے نے بات کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے, ایک بہت اہم ستون رہے, اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں, ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے, نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو بھی بریف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم حکومت سازی میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو بھی پاکستان کے کلیدی آئے ہیں, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو یا کوئی بھی اور ہو, اور بڑے بڑے سوشل سروس پروگرامز جن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے, ان سب کا ہم نے ہمیشہ نہ صرف بھرپور سپورٹ کیا لیکن کنسنسس کریٹ کیا. تو ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں بھی کوalition میں ہماری آواز اور بات سنی جائے گی. تو ہمیں ظاہر چیئرمین نے آج یہ بریفنگ کی ہے. تو جو وعدے کیے تھے حکومت سازی کے وقت شروع میں, اور جو 26ویں بہت موڑ پر وعدے کیے گئے ہیں, خاص طور پہ پنجاب اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. تو جو مسئلے مسائل ہیں, جو انفلفلڈ پرومسز ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے, اور 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی, ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے, ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے, اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں, کتنے وعدے پورے کیے ہیں, اور پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. ابھی ہم نے سارے معاملات کا جائزہ لیا ہے, پہلی میٹنگ ہے بہت دنوں کے بعد, اور اب میں گزارش کروں گی جی 1 منٹ, ابھی سوال بعد میں لیں گے. آپ نے آگے نہیں کرنا. شرجیت آپ نے کوئی جواب دینا؟ جی 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 آپ سب جواب آپ کنڈکٹ کریں. ہاں دیکھیے ایسی بات تو بالکل نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. میں اگر پنجاب کے دوستوں کو مائک دے دوں تو سارے وعدے آپ کے سامنے آ جائیں گے, لیکن ہم نے اس وقت دیکھیں وعدے تو نہیں. ہمارا جو گورنمنٹ جب بنی تھی تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں سب سے اہم مطالبہ جو ابھی وہ سسٹم لا رہے ہیں اس پہ بڑے کنسرن پارٹی کی CEC میں وہ سسٹم کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے, اس کے اوپر ہم حکومت سے بات کریں گے.
اور دوسرا اکانومی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں آج بجلی مہنگی، انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائلز ملز بند ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. فیصل آباد میں بہت بڑی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہمارے اندر یہ تھا. تیسرے نمبر پہ ایگریکلچر اور پھر فلڈ. ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں پہلے تو IMF کا بہانہ بنا کر تو پروکیورمنٹ کو سندھ حکومت کو بھی روکا گیا اور پنجاب میں بھی نہیں خریدی گئی. الٹا گندم ہم نے امپورٹ بھی کی. اب جب شوگر ملنے چلنے کا ٹائم آیا تو چینی امپورٹ کی گئی. تو یہ ایگریکلچر کے اوپر ہی ہماری ایک ڈیبیٹ فلڈ کے دوران بھی ہوئی، فلڈ کے بعد بھی، اور ICC میں بھی. گورنمنٹ نے ایمرجنسی تو پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کہا کہ ہم، لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے عمل نہیں کیا. سندھ حکومت نے کافی حد تک عمل کیا. DAP ہو، یوریا ہو جو پرووائڈ کرنا، اور گندم کی قیمت کے اوپر بھی سندھ حکومت کا مطالبہ بڑا پرو فارمر ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کچھ وعدے ابھی لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بالکل کریں گے. جو ہمارا عوام کے ایشوز ہے، ہمارا کوئی کسی کا ذاتی ایشوز نہیں ہے، یہ عوام کے مین ایشو. پرائم منسٹر نے ٹائم مانگا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی وہ گئے. پھر ہماری میٹنگز ہوئیں بلاول صاحب کے ساتھ، میں بھی تھا، میڈم بھی تھیں، اور بھی ہمارے پارٹی کی سینئر قیادت. تو انہوں نے ٹائم مانگا تو ICC کو چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے پورا بریف کیا ہے. اور اس کے بعد CEC نے کہا ٹھیک ہے قیادت سے اگر انہوں نے ٹائم مانگا ہے تو، لیکن یہ مطالبات ہمارے آج بھی پبلک کے جو مطالبات ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اگلی CEC ہوگی، امید ہے مہینے بعد ہوگی، تو اس میں ہم ریویو کریں گے. جی 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 دیکھیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارے لیے، غریبوں کے لیے اس ملک میں جو بدحال ہیں، جو اپنا مستقبل سامنے اندھیرا دیکھتے ہیں، جب کوئی سیلاب آتا ہے اور آپ کو ایویکیویٹ کیا جاتا ہے، آپ سوچیں آپ کی زندگی کا پھر اور آپ کے ذہن کا کیا حال ہوتا ہے، آپ کے بچوں کا، آپ کے مویشی کا، آپ کے ایگریکلچرل کراپس کا، آپ کی فارم لینڈ کا، آپ کے گھر. تو جب یہ 1/3 پاکستان پانی کے نیچے ہوتا ہے تو ہمیں پہلے لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سینیٹر شریعان نے کہا دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک ہے، دہشت گردی کے خلاف ہم اپنی مسلح افواج کے شانہ بش ہیں. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 1 درجن سے زائد غیر ملکی خواتین موٹر سائیکل سواروں کا قافلہ لوور دیر پہنچ گیا. کہا پاکستان محفوظ اور خوبصورت ملک ہے. کینیڈا، نیوزی لینڈ، فرانس اور اسکاٹ لینڈ کی خواتین سیاحوں نے پاکستان میں اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا. قراقرم ہائی وے، پاک چین سرحد، گلگت، شندور، چترال اور کالاش کے خوبصورت مقامات سے ہوتا ہوا یہ قافلہ تیمر گراہ پہنچا. صحافیوں سے گفتگو میں غیر ملکی خواتین نے کہا پاکستان سے متعلق غلط تاثر تھا. اس سفر سے معلوم ہوا پاکستان نہ صرف محفوظ ملک ہے بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بے مثال ہے. Pakistan. I love it. I don't want to leave. It's a great country and I don't want to leave. People have been wonderful and they've been very welcoming. Some people believe the propaganda that we get fed in the media, but I will certainly go back to Scotland and tell people about the wonderful time I've had here and the lovely people that I've met. یہاں پر آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشین ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے. افغان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنا ہوگا. پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے مگر سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے. افغان سرزمین سے حملے ناقابل قبول. دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے. افغان سرزمین سے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے.
افغان حکام دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں۔ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ مذاکرات کی خاطر عارضی جنگ بندی کی۔ وزیر اعظم نے شرم الشیخ میں غزہ معاہدے کی دستخط کی تقریب سے بھی آگاہ کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔